خبر دیں گے کراچی سے یونیورسٹی روڈ پر سفر کرنے والے شہریوں کے لیے خوشخبری ہے۔ حسن اسکوائر سے جیل روڈ سے حسن اسکوائر تک سڑک بنا دی گئی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ خصوصی نذیر شاہ سے۔ نذیر شاہ، تفصیل دیجیے گا۔ دیکھیں، صفورہ سے لے کر مزار قائد تک ایک بہت لمبا سفر ہے جو شہری جب عبور کر کے اپنی دفاتر یا اپنے گھروں تک جاتے ہیں تو ان کو جب سے یہ ٹریک بننے کا کام شروع ہوا تھا تو متبادل سڑکوں کا استعمال کرنا شروع کر دیا گیا تھا اور بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا، لیکن اب دیکھا جا رہا ہے کہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے اور حسن اسکوائر سے جیل روڈ تک کی سڑک کو بھی اب باقاعدہ طور پر کارپیٹنگ کر کے بنا دیا گیا ہے اور اسی طرح جیل روڈ سے حسن اسکوائر تک کی سڑک کو بھی بنا دیا گیا تھا۔ اب شہری بغیر کسی رکاوٹ اس سڑک پر سفر کر سکتے ہیں، جبکہ آپ جیل تک جاتے ہیں تو جیل سے لے کے مزار قائد تک کی سڑک کو بھی آج سے کھول دیا گیا ہے اور وہ سڑک ابھی زیر تعمیر ہے، اس کو کارپیٹنگ نہیں کی گئی لیکن وہ سفر کرنے کے قابل ہے، جس کی وجہ سے اب جو اطراف کے جو بھی علاقے جس میں گرو مندر ہے، اسٹیڈیم روڈ ہے، لیاقت آباد ہے اور کئی لوگ جو یونیورسٹی روڈ پر سفر کرتے تھے پھر وہ لیاری ایکسپریس وے کا بھی استعمال کرتے تھے، تو اب ٹریفک کا جو دباؤ اچانک سے دوسرے علاقوں میں بڑھ جاتا تھا اس دباؤ میں کمی آئے گی اور اس سے پہلے سفاری پارک سے لے کر نیپا تک کی سڑک کو پہلے ہی بنا دیا گیا تھا، تو اس طرح ایک کے بعد اب ایک سڑک تعمیر کرنے کے بعد ان کو کھولا جا رہا ہے اور شہریوں کی جانب سے خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے کیونکہ ان کو جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اب اس میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ جی نذیر شاہ اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں تیز رفتار گاڑیوں نے 3 سالہ بچی سمیت افراد کی جان لے لی۔ پولیس کے مطابق نادرن بائی پاس پر پیٹرول پمپ کے قریب تیز رفتار گاڑی نے موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر مار دی، جس سے 2 نوجوان موقع پر ہی جاں بحق اور ایک زخمی ہو گیا۔ حادثے کے بعد گاڑی سوار موقع سے فرار ہو گیا۔ اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11:30 میں تیز رفتار گاڑی کی ٹکر سے گلی میں موجود 3 سالہ آیت نور موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ پولیس نے ملزمان ماویہ اور ریحان کو گرفتار کر لیا۔ نیا ناظم آباد کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق نوجوان کی شناخت 15 سالہ اصغر کے نام سے ہوئی ہے۔ کریم آباد پل کے قریب نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار سمیر جاں بحق ہو گیا۔ کراچی کے علاقے بہادرآباد میں مسلح افراد سیکیورٹی گارڈ کو قتل کر کے فرار ہو گئے۔ جاں بحق سیکیورٹی گارڈ کی شناخت اختر حسین کے نام سے ہوئی۔ موٹر سائیکل ملزمان نے سیکیورٹی گارڈ سے اسلحہ چھیننے کی کوشش کی لیکن مزاحمت پر سیکیورٹی گارڈ کو گولی مار دی۔ واقعہ گزشتہ شام 6 سے 7 بجے کے درمیان پیش آیا۔ واردات کے بعد دونوں ملزمان موٹر سائیکل پر فرار ہو گئے۔ شہری فوری طور پر زخمی سیکیورٹی گارڈ کی مدد کے لیے پہنچے۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق ملزمان ڈکیتی کی نیت سے آئے تھے۔ بلوچستان کے ضلع بولان میں قومی شاہراہ پر 2 ٹرکوں کا تصادم ہوا، 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ پولیس حکام نے بتایا جاں بحق تینوں افراد کا تعلق سندھ سے ہے۔ لاشوں کو ضروری کارروائی کے لیے قریبی اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ حادثے کی وجہ جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ حادثے کے بعد قومی شاہراہ ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہو گئی۔ دونوں جانب گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ پولیس حکام ٹریفک بحال کرانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ کراچی کے علاقے قائد آباد سے پولیس نے غیر قانونی طور پر مقیم 18 افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس نے غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کی رہائش گاہ بھی سیل کر دی۔ حراست میں لیے گئے تمام افراد کو GCT افغان کیمپ منتقل کر دیا گیا۔ بھارتی آبی دہشت گردی کے خلاف پیپلز پارٹی نے سندھ اسمبلی سے پریس کلب تک ریلی نکالی۔ پی رہنما سعید غنی نے خطاب میں کہا، بھارت سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر منسوخ نہیں کر سکتا۔ بلاول بھٹو نے مودی کو کہا تھا، دریائے سندھ میں پانی نہیں بہے گا تو تمہارا خون بہے گا۔ چاند نواب کی رپورٹ دیکھیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت پر بھارتی آبی جارحیت کے خلاف سندھ اسمبلی سے کراچی پریس کلب تک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کراچی ڈویژن کے صدر سعید غنی نے کہا کہ بھارت پاکستان کا پانی بند نہیں کر سکتا۔ بھارت دیکھ لے، پوری پاکستانی قوم متحد ہے۔ اگر بھارت دریا سندھ میں پانی کو روکتا ہے تو ہمیں ہر طرح کا اقدام کرنا چاہیے۔ اس پہ حکومت آواز اٹھا رہی ہے، سیاسی قیادت آواز اٹھا رہی ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ 25 کروڑ عوام جو پاکستان کی ہے اس پہ اقدام اٹھانا چاہیے، باہر نکلنا چاہیے، دنیا کو بتانا چاہیے کہ ہم اس بھارتی ظلم کے پر خاموش نہیں رہیں گے۔ ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں، بھارتی جارحیت نہیں چلے گی اور ہمارے سندھو پانی پہ قبضہ نہیں چلے گا۔ ریلی سے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما جاوید ناگوری اور دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ احتجاجی ریلی میں کارکنان کی بڑی تعداد پارٹی پرچم اور احتجاجی بینر ہاتھوں میں اٹھائے ہوئے تھے۔ کیمرامین محمد عدنان کے ساتھ چاند نواب، ARY نیوز، کراچی۔
MQM کے مرکز بہادرآباد میں ورکرز اجلاس ہوا جس میں کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پاکستان کے موجودہ حالات کے تناظر میں MQM کے کارکنان نے سندھ کے شہری علاقوں کے حقوق کے لیے اپنی سرگرمیوں اور کاوشوں کو تیز کرنے کا اعادہ بھی کیا۔ مصطفیٰ کمال نے کارکنان سے خطاب میں کہا، ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک کے موجودہ گورننس ماڈل کو یکسر تبدیل کر دیں گے، اہم اختیارات اور وسائل کو آئینی طور پہ پاکستان کے لوگوں کے دروازے تک پہنچائیں گے اور اسی میں پاکستان کی بقا ہے۔ سندھ حکومت گزشتہ 18 سال میں 22,000 ارب روپے وفاق سے لینے کے باوجود سندھ کو بالعموم اور کراچی اور حیدرآباد کو بالخصوص بنیادی ضروریات تک مہیا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ کراچی سمیت سندھ کے شہری علاقوں کو ان کے آئینی اور قانونی حقوق دلانے کے لیے ہر جمہوری راستہ اختیار کیا جائے گا۔ 26 جولائی سے احتجاجی تحریک کا آغاز کیا جائے گا۔ ٹنڈوالہ یار میں آٹے کی قیمت میں ایک بار پھر اضافہ، فی کلو آٹا 140 سے 150 روپے میں فروخت ہونے لگا۔ بڑھتی مہنگائی نے غریب اور دہاڑی دار طبقے کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل بنا دیا ہے۔ امان اللہ کھوکر کی رپورٹ دیکھیے۔ آٹا لیں یا سبزی، ٹنڈوالہ یار میں مہنگائی نے شہریوں کو شدید پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ چکیوں پر آٹے کی قیمت 140 سے 150 روپے فی کلو تک جا پہنچی ہے، جس کے باعث دہاڑی دار طبقہ سخت مشکلات کا شکار ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت نے گندم کم نرخوں پر خریدی تھی، اس کے باوجود چکی مالکان نے اچانک آٹے کی قیمتیں بڑھا دی، جس سے عوام میں تشویش پائی جاتی ہے۔ غریب آدمی ایک آٹا ہی کھاتا ہے، تو کم سے کم حکومت کو چاہیے کہ اس کے اوپر ہمیں ریلیف دیا جائے۔ جو آٹا 70 سے 80 روپے کلو مل رہا تھا وہ آج 140 روپے 150 روپے ہو گیا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ غریب آدمی جائے تو کہاں جائے؟ بس یہ ہے کہ اب گھاس کھانے کے لیے غریب آدمی کو چھوڑ دیا، باقی آٹا تو جو ہے غریب آدمی سے بہت دور ہو گیا ہے۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی اور آٹے کی بلند قیمتوں نے غریب اور دہاڑی دار مزدوروں کی زندگی مزید مشکل بنا دی ہے۔ شہری حکومت سے فوری اقدامات اور قیمتوں پر مؤثر کنٹرول کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ امان اللہ کھوکھر، ARY نیوز، ٹنڈوالہ یار۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج لاہور میں بارش کا امکان ہے۔ موسم کا احوال بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید۔ جی بالکل، لاہور میں پنجاب بھر میں مانسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر لاہور میں گزشتہ روز بھی مختلف مقامات پر بارش ہوئی، جبکہ مختلف مقامات پر موسم جو ہے وہ خشک رہا۔ اس وقت بھی شہر لاہور میں صبح سویرے بادلوں کے ڈیرے ہیں اور ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور محکمہ موسمیات کی جانب سے پیشن گوئی کی گئی ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان ہے۔ گرمی اور حبس کا جو سلسلہ تھا وہ مانسون بارشوں کے باعث جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ درجہ حرارت کی اگر بات کی جائے تو شہر کا آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت 27 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا جائے گا۔ مانسون بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ رواں ہفتے محکمہ موسمیات کے مطابق جاری رہنے کا امکان ہے۔ جی، کراچی میں آج بھی مطلع ابر آلود رہے گا۔ شہر میں آج معمول سے تیز ہوائیں چلنے اور مختلف علاقوں میں بوندا باندی کا امکان ہے۔ موسم کا احوال بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے آصف خان۔ ہاں جی بالکل، کراچی میں آج موسم مرطوب رہے گا، یہ کہنا ہے محکمہ موسمیات کا، یعنی دن میں ہوا میں نمی کے تناسب میں اضافے کے باعث حبس کی سی کیفیت ہوگی۔ آج کراچی میں معمول سے تیز گرد آلود ہوائیں چلیں گی۔ دن میں جو درجہ حرارت رہے گا وہ 34 سے 36 ڈگری تک سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ دن میں جو ہوا چلے گی وہ 35 سے 45 کلومیٹر فی گھنٹے کے رفتار سے چلے گی، جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب جو دن میں رہے گا وہ 65% تک رہے گا۔ البتہ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی کے مختلف علاقوں میں ہلکی بوندا باندی کے امکانات ہیں۔ فی الحال کراچی میں تیز بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ خبر دیں گے کراچی سے، طارق روڈ PCHS میں رکشہ سوار خواتین سے ڈاکوؤں کی لوٹ مار، واقعہ گزشتہ شام پیش آیا۔ واردات کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں افضل خان سے۔ افضل بتائیے گا۔ جی بالکل، گزشتہ شام طارق روڈ PCHS سوسائٹی کے قریب یہ واردات پیش آئی ہے، جہاں پر ایک رکشے میں خاتون اور بچی سوار تھے اور اچانک 2 ملزمان جو کہ موٹر سائیکل پر سوار تھے آئے اور انہوں نے اسلحے کے زور پر خواتین سے سونے کے زیورات لے کر وہ فرار ہو گئے ہیں۔ ایک ڈاکو نے ہیلمٹ جبکہ دوسرے نے ماسک لگا رکھا تھا۔ اس واردات کی CCTV فوٹیج سامنے آنے کے بعد پولیس حکام کا کہنا ہے کہ اب تک کسی نے رابطہ نہیں کیا، شکایت درج نہیں کروائی، تاہم CCTV فوٹیج کی مدد سے ان ملزمان کی گرفتاری کے لیے کوششیں کی جا رہی ہے۔ تاہم ذرائع کا کہنا ہے کہ گزشتہ شام یہ واردات پیش آئی ہے۔ جی، افضل خان اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ۔